میرے سر کے تاج آپ مجھ نچیز کے لیے ہی مجنوں بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے کنیز کو اجازت دیں تو وہ آپ کی شیپ بنا دے تاکہ آپ کا چاند چہرہ صاف دکھنے میں نظر آئے۔ ضالع کی بات سن کر تیمور خان اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا، مگر ایک بار پھر وہ اس کی گرفت میں موجود تھی۔ روشانہ مجھے اپنے بیٹے کا ماموں بنا چکی ہے اور تم جلدی سے مجھے اپنے بچوں کا باپ بنانے کا سوچو، اس لیے شرافت سے اپنے سارے سامان کے ساتھ آج رات ہی میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ تیمور خان اب سنجیدگی سے دیکھتا ہوا بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے پیارے خان، اور کچھ کہنا چاہیں گے یا پھر میں شیونگ کٹ لے کر آ جاؤں؟ ضالع جس انداز میں بولی تیمور خان کو ہنسی آنے لگی۔ نہیں، اب جو بھی کہنا یا حکم دینا ہوگا وہ رات میں جب تم میرے کمرے میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤ گی۔ تیمور خان نے کہتے ہوئے ضالع کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ تیمور خان بھی مسکرانے لگا۔ اس دن وہ حویلی سے کشمالہ کو معاف کر کے واپس آ گئی تھی، مگر 2 دن بعد ہی کشمالہ کی فوتگی کی خبر سن کر اسے واپس جانا پڑا۔ حازم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں پائی تھی۔ دل آویز پلوش شہزاد آرزو اور شمشیر جدوئی سے مل کر واپس آ چکی تھی۔ اس کی نظروں نے زیغم کو تلاش کرنا چاہا تھا، مگر زیغم اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ آج اس بات کو پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ جب اس نے کشمالہ کو معاف کر دیا تھا تو پھر تیمور خان سے وہ کیا گلہ رکھتی۔ آج صبح تیمور خان ضالع کے ساتھ چند دن چھٹیاں گزارنے کے لیے شہر روانہ ہوا تھا، جبکہ سردار اسماعیل خان اور زرین اپنے کسی جاننے والے کی طرف گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ گبرہ خاتون کے پاس بیٹھ کر حازم کو لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ حازم کا پیٹ بھر کر اس کو سلانے کے بعد وہ شاور لینے چلی گئی۔ تب اسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ کمرے میں کون موجود ہے؟ ذرا میرے کپڑے تو دو۔ کمرے میں موجود ملازمہ کے خیال سے روشانی اس سے اپنے کپڑے مانگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کپڑے پکڑا دیے گئے، مگر یہ اس کے منتخب کردہ کپڑے ہرگز نہیں تھے جو اس نے بیڈ پر شاور لینے سے پہلے رکھے تھے۔ یہ لائٹ پرپل کلر کا ڈریس تھا، یعنی وہ کلر جو زیغم کو اس کے اوپر اچھا لگتا تھا، جس سے شہر میں اس کا وارڈروب بھرا ہوا تھا۔ بے خیالی میں سوچتی ہوئی کپڑے پہن کر واش روم سے باہر نکلی۔ بیڈ پر سوتے ہوئے حازم کے قریب وہ زیغم کو بیٹھا دیکھ کر ایک دم ڈر گئی۔ ساتھ ہی ٹاول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں پر؟ روشانہ کے پوچھنے پر زیغم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جو بغیر دوپٹے کے گیلے بالوں میں حیرت زدہ سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیوں آیا ہوں میں یہاں پر، پہلے دوپٹہ تو لو۔ وہ روشانہ کے قریب آ کر جس طرح اس کے سراپے کو نظر بھر کر دیکھتا ہوا بولا تو روشانہ فوراً پیٹھ موڑ کر اپنا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھنے لگی۔ فیڈ کروایا ہے حازم کو؟ وہ روشانہ کو دیکھ کے بغیر بیڈ پر سوئے ہوئے حازم کی طرف بڑھتا ہوا روشانہ سے پوچھنے لگا۔ جی تھوڑی دیر پہلے ہی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سائیں؟ حازم کو چھوڑیں، دوپٹہ اوڑھتے ہوئے زیغم کو جواب دے رہی تھی۔ اچانک زیغم حازم کو گود میں اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا تو روشانہ نے دوڑ کر زیغم کے پیچھے آئی۔ اب روشانہ کو سمجھ میں آیا تھا وہ اس کے بیٹے کو لے جانے آیا تھا۔ سائیں ایسا نہیں کریں پلیز، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی، مر جاؤں گی۔ روشانہ التجائی انداز میں زیغم کے ساتھ چلتی چلتی بول رہی تھی، مگر زیغم اسے دیکھے بغیر حازم کو گود میں اٹھائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زیغم گاڑی کے پاس پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تو روشانہ بولتے ہوئے حازم کو اس کے گود سے لینا چاہا۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ روشانہ کے ہاتھ جھٹک کر حازم کو دیے بغیر روشانہ کو حکم دیتا ہوا بولا۔ روشانہ نے اس کی بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا تو زیغم نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زیغم کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر روشانہ روتی ہوئی دوڑ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آئی اور جلدی سے بیٹھ گئی۔ روشانہ نے روتے ہوئے ایک بار پھر حازم کو زیغم سے لینا چاہا، جس پر زیغم نے حازم کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ روتی ہوئی حازم کا چہرہ چومنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج اس کے سینے سے کسی نے دل ہی نکال لیا ہو۔ زیغم گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سائیں؟ گاڑی کو دروازہ کھولیں پلیز۔ اور روشانہ نے بولنے کے ساتھ ہی اپنی طرف کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ لاک تھا۔ سر ڈھکو اپنا۔ زیغم اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا روشانہ کو اس کے دوپٹے کا ہوش دلانے لگا، کیونکہ اس کی گاڑی حویلی کے مین گیٹ سے باہر نکل چکی تھی اور روشانہ کو اس نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کبھی کھلے سر نہیں دیکھا تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں سائیں، بڑے خان پریشان ہوں گے۔ روشانہ نے زیغم کو دیکھا پریشان ہو کر بولی۔ بڑے خان کو میں 2 گھنٹے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج میں ان کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ زیغم اس کو دیکھ کر اسے دیکھے بغیر ڈرائیونگ کرتا ہوا بولا۔ بڑے خان کی بیٹی نہیں، آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے یہاں پر۔ روشانہ حازم کو خود میں بھیجتی ہوئی زیغم کو جتا کر بولی۔ حازم کو خود سے جدا کرنے کے تصور ہی وہ بری طرح تڑپ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یار، اتنی زور سے اسے سینے سے چپکا کر جگا دیا۔ اتنی محبت کا مظاہرہ تو تم نے آج تک حازم کے بابا کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ جتنا سیریس ہو کر وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا بول رہا تھا، اتنی ہی شوخیاں اس کی آنکھوں میں امڑ رہی تھی۔ روشانہ گھور کر زیغم کو دیکھنے لگی۔ ویسے میں تمہیں یہی کلیئر کر دیتا ہوں، آج میں یہاں سے اپنے بیٹے کو لے جانے کے لیے نہیں آیا تھا، مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے دل سے خیال نکال دو کہ میرا بیٹا ہی میرے لیے اہم ہے۔ اگر صرف اسے لے جانا ہوتا تو واش روم سے تمہارے باہر آنے کا انتظار نہیں کرتا۔ روشانہ کے گھورنے پر زیغم اس کو دیکھتا ہوا بولا تو وہ خاموش ہوگی۔ کچھ بات تو کرو نا یار، ایسے خاموش بیٹھی رہو گی تو میں بور ہو جاؤں گا۔
थोड़ी देर गुजरने के बाद जैकब रुशानी को खामोश देखकर बोला, जबकि हाजिम रुशानी के कंधे पर सर रखा हुआ जैकब को ड्राइविंग करता हुआ देख रहा था। नाना साईं और मामू साईं कैसे हैं? जैकब के बोलने पर शमशेर जतोई और फिरोज जतोई के बारे में पूछने लगी। दोनों ही ठीक है, दोनों ही बजीद थे कि तुम्हें अपने साथ हवेली लेकर आऊँ, लेकिन मैंने उन दोनों को समझा दिया कि पहले मैं अपनी बीवी को शहर में जाकर मनाऊंगा, उसके थोड़े नाज नखरे उठाऊंगा। जब वो मुझसे सेट हो जाएगी तब उसे आप लोगों से मिलवाऊंगा। जैकब ड्राइविंग करता रुशानी को बता रहा था, जबकि थोड़ी थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर हाजिम को देख रहा था। दिलावेज आपी पलवशा आपी, वो दोनों कहाँ पर हैं? हवेली में। मेरा मतलब ठीक है वो दोनों। रुशानी जैकब से जो पूछना चाह रही थी वो सही से नहीं पूछ पाई, मगर जैकब उसकी बात समझ चुका था, इसलिए रुशानी को बताने लगा। जवेद भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए माँ के सोने वाले दिन वो दिलावेज और बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले गए थे, जबकि पलवशा आपा के शौहर मुबीन भाई से उनकी दूसरी बीवी की ज़्यादा दिन तक नहीं बन सकी, जिसकी वजह से खुद मुबीन भाई को छोड़कर चली गई। मुबीन भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो पलवशा आपा को मनाकर अपने साथ घर ले गए। ये बात गालिबन माँ के इंतकाल से एक दिन पहले की है। जैकब रुशानी को तफसील से बताने लगा। जैकब की बात सुनकर रुशानी को खुशी हुई थी कि उसके दोनों नंदे अपने अपने घरों में वापस चली गई हैं। नाना साईं मामू साईं अकेले कैसे रह रहे होंगे? अब उसे शमशेर जतोई फिरोज जतोई की फिक्र लाहक होने लगी, इसलिए वह जैकब से पूछने लगी। माँ के इंतकाल के बाद से रमशा चच्ची का क्याम चंद माह के लिए हवेली में ही है। सदर वफा की वजह से दादा साईं बाबा साईं का दिल काफ़ी हद तक बहला रहता है। जैकब ड्राइविंग के दौरान रुशानी को बताने लगा, जिस पर उसे कुछ तसल्ली हुई, साथ ही वो खामोश हो गई। सबके बारे में जान चुकी हो तो अब अपने साईं का भी हाल दिल पूछ लो, जैकब ने कहते हुए रुशानी का हाथ थाम कर अपने होंठों से लगाया। उफ, क्या कर रहे हैं साईं? ये बेडरूम नहीं है आपका। रुशानी फौरन अपना हाथ पीछे करके जैकब को टोकती हुई बोली, तुम्हें क्या लग रहा है अपने बेडरूम में जाकर छोटी मोटी कार्रवाइयों पर गुजारा करूंगा? जैकब मैंने खई से नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर रुशानी बगैर के जवाब दिए खिड़की से बाहर देखने लगी। जैकब अब ड्राइविंग करने के साथ साथ हाजिम से बातें कर रहा था। जैकब इस लिफ्ट को भी आज ही ख़राब होना था। 4 घंटे का सफ़र करके मुसलसल गाड़ी में बैठे बैठे वो थक चुकी थी। लिफ्ट को ख़राब देखा तो रुशानी अच्छा खासा चिढ़ कर बोली, तो इतना चिढ़ क्यों रही हो? आ जाओ, अपने बेटे के साथ साथ तुम्हें भी गोद में उठा लेता हूँ। जैकब जो कि हाजिम को गोद में उठाए हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, रुशानी के पास आता हुआ बोला, क्या कर रहे हैं साईं? मैं बिल्कुल ही मजाक में मूड में नहीं हूँ। जैकब को अपने करीब आता देखकर रुशानी एकदम पीछे हुई संजीदगी से जैकब को बोली, और मेरी संजीदगी का आलम तो तुम अब हमारे बेडरूम में जाके देख लोगी। जैकब हाजिम को गोद में उठाए सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बोला तो रुशानी ब्लश करने के बावजूद उसे घूरने लगी। फ्री मत हो आप ज़्यादा, मैं नाराज़ हूँ आपसे अभी तक। सीढ़ियाँ चढ़ने के साथ साथ रुशानी उसकी शौक तबीयत को साफ करती हुई बोली, सारी रात अपने आप से थोड़ी नाराज़ रहने दूंगा, मना लूँगा। चलो ऐसा करते हैं, आज फिर रेस लगाते हैं। जैकब सीढ़ियाँ चढ़ने के साथ साथ रुशानी को मशवरा देता हुआ बोला, जिस पर रुशानी ने जैकब को देखकर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, मगर थकन के बायस उसका सांस फूलने लगा। आज जीत बाप और बेटे के नाम हुई। देख लो, तुम्हारे जाने के बाद ज़रा भी घर में बेतरतीबी नहीं फैलने दी, ना कोई सेटिंग चेंज की, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और रुशानी रात के खाने के बर्तन धोकर रूम में आई तो हासिम बेड पर लेटा हुआ था और जैकब अपने बेटे से खेल रहा था। रुशानी को कमरे में आता देखकर वो बेड से उठकर आया और रुशानी को अपने हिसार में लेता हुआ बोला, पीछे हट जाए साईं, क्या कर रहे हैं? हाजिम देख रहा है। रुशानी उसके हिसार से निकलती हुई हासिम को देखकर बोली, जो रुशानी को कमरे में आता देखकर खुशी से कलकालियाँ मार रहा था। अच्छा है ना, उसे भी मालूम होने तो उसके बाबा कितने रोमांटिक है। जैकब दोबारा रुशानी के कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करता हुआ बोला, जबकि बेड पर लेटा हुआ हासिम अपने नन्हे हाथ पाँव चलाने लगा। लेकिन मुझे आपके रोमांस के मुजाहरे नहीं देखने, में काफ़ी थकी हुई हूँ और अब रेस्ट करूँगी। वह अपनी कमर से जैकब के हाथ हटाते हुए बोली और बेड के करीब जाकर हासिम को गोद में उठाने लगी। तुम रेस्ट करोगी तो फिर मैं क्या करूँगा? जैकब बुरा मानते हुए रुशानी से पूछने लगा तो रुशानी ने हाजिम को जैकब की गोद में दे दिया। आप अपने बेटे को दूसरे कमरे में जाकर सुला दें। रुशानी के बोलने पर जैकब उसे घूरता हुआ हाजिम को वाकई दूसरे कमरे में लेकर चला गया, जबकि रुशानी अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए बेड पर लेट गई। सो जा मेरे छोटे साईं, अब तो तेरे सोने के बाद ही तेरे बाबा साईं की कोई बात बन सकती है। जैकब हाजिम को गोद में उठाए मुसलसल टहले जा रहा था, मगर हाजिम सोने के बजाय मुँह बजोर बजोर जैकब को देख रहा था। जैकब को लगा वो थोड़ा बेचैन है और अभी रो देगा। हाजिम के पास आने वाली स्मेल से जैकब उसकी बेचैनी की वजह समझ गया, इसलिए उसे वापस रुशानी के पास जाना पड़ा। यार रोशी, हाजिम का ज़रा डायपर तो चेक करो, लग रहा है कोई बड़ा काम करके बैठा है हमारे से ज़्यादा। जैकब बेडरूम में आकर बेड पर लेटी हुई रुशानी को देखकर बोला, 20 मिनट भी नहीं संभाल सके अपनी औलाद को सही। रुशानी मुंह बनाकर बोलती हुई जैकब से हाजिम को लेने लगी। यार अभी कुछ काम तो इसके ऐसे हैं जो तुम ही कर सकती हो, इसका फीड भी करवा देना ताकि आराम से सो जाए। जैकब की बात सुनकर रुशानी उसको घूरने लगी, जबकि जैकब ने अलमारी खोली जिसके एक पोर्शन में हाजिम के इस्तेमाल का सारा सामान रखा हुआ था। रुशानी डायपर का पैकेट निकाल कर उसे चेंज करवाने के बाद रोते हुए हाजिम को देखने लगी। मेरा बेटा क्या हो गया जानो? जैकब उसे प्यार से बहलाता हुआ पूछ रहा था। भूख लग रही है, इसे फीड करके सोएगा, आप दूसरे कमरे में जाएं। रुशानी हाजिम को गोद में लेकर बेड पर बैठती हुई जैकब से बोली, मुझसे कौन सा पर्दा है तुम्हारा जो मैं दूसरे कमरे में चला जाऊं?
زیغم ہی روشانے کے سامنے بیڈ پر پھیلتا ہوا لیٹ کر بولا۔ روشانے نے لمبا سانس کھینچ کر حازم کی طرف متوجہ ہوئی۔ حازم کو پیٹ بھرتا دیکھ کر روشانے کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر زیغم حازم کے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ روشانے کے مزید بڑی بڑی آنکھیں دکھانے پر اب وہ روشانے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر لگا چکا تھا۔ آج وہ روشانے اور اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھا۔ آپ اسے گود میں اٹھا کر ٹہلتے رہیں گے تو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں سو جائے گا، روشانے نے اونگتے ہوئے حازم کو دوبارہ سے زیغم کو تھماتے ہوئے بولی۔ اسے تو میں سلا دوں گا لیکن ابھی تمہیں سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیغم حازم کو گود میں اٹھائے بیڈ پر لیٹتے ہوئے روشانے سے بولا۔ حازم اپنی ننھی ننھی سے ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر آنکھیں مسلنے لگا تو زیغم نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ اب وہ حازم کو آغوش میں لیے کمرے میں ٹہل رہا تھا جبکہ نائٹ بلب کی روشنی میں بیڈ پر لیٹی ہوئی روشانے کے لبوں پر یہ منظر دیکھ کر مسکراہٹ آئی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سوتی ہوئی بن گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روشانے نے ہلکا سا ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو زیغم سوئے ہوئے حازم کو کاٹ میں لٹا کر اسے پیار کر رہا تھا۔ روشانے جلدی سے آنکھوں پر دوبارہ بازو رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد روشانے کو محسوس ہوا کہ زیغم بیڈ پر اس کے برابر میں آ کر لیٹا ہے۔ ابھی روشانے زیغم کی طرف پشت کر کے کروٹ لینے کا سوچ رہی تھی مگر عمل کرنے سے پہلے زیغم اس کا نازک وجود اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ روشانے نے اس کے اقدام پر اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو زیغم نے فوراً اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ اس سے پہلے روشانے اسے پیچھے کر دیا اور روشانے کی دونوں کلائیاں قابو کر چکا تھا۔ کتنے ہی پل یوں ہی گزر گئے مگر اس کے تشنہ لب ابھی بھی پیاسے تھے۔ وہ روشانے کا ایک ایک نقش چومتا ہوا اب روشانے کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اس کے والہانہ پن کو دیکھتے ہوئے روشانے بوکھلا چکی تھی۔ اب زیغم نائٹ بلب کی روشنی میں روشانے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سوتی ہوئی بیوی پر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں؟ روشانے زیغم کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، اگر بیوی سونے کا ڈرامہ کر رہی ہو تو ایسا ہی حملہ کرتے ہیں۔ اب بڑے والے حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ روشانے کے بالوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا۔ آئندہ زندگی میں کبھی بھی مجھے اپنے آپ سے دور مت کریے گا۔ روشانے کی بات سن کر زیغم اپنے ہونٹ روشانے کی پیشانی پر رکھتا ہوا بولا، ایسا اب کبھی بھی نہیں کر سکتا، چاہو تو کتنی ہی بڑی قسم لے لو۔ روشانے کو محسوس ہوا جیسے زیغم اس کو سزا دے کر خود بھی پچھتا رہا تھا۔ بھی ایک بات مانے گے؟ روشانے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زیغم اس کا ہاتھ چوم کر روشانے کا نازک سراپا اپنے حصار میں لے لیتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ بھی کہہ دو مان لوں گا مگر یہ مت کہنا کہ ابھی نیند آ رہی ہے، زیغم اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا تو روشانے ہنسنے لگی۔ کیا آپ خان کو معاف کر سکتے ہیں؟ روشانے کے بولنے کے بعد زیغم کے تاثرات دیکھنے لگی جو کہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ دوستی ہو جائے، بس ان دونوں خاندانوں کے بیچ کی دشمنی ختم ہو جائے، یہی اس کے لیے بہت تھا۔ جب تم ماں کو معاف کر سکتی ہو تو میں بھی تیمور خان کو معاف کر سکتا ہوں۔ زیغم کے بولنے پر روشانے نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ زیغم اس کو اپنے حصار میں لے لیتا ہوا اپنے اور روشانے کے درمیان دوریاں مٹانے لگا۔